آپ سب خیریت سے ہوں گے. اکثر ہمارے دوست جو ہیں وہ بیرون ملک جب جاتے ہیں تو ایک پریشانی اپنے ملک کے حوالے سے ان کو بڑی ہوتی ہے کہ جو ان کی جائیداد پاکستان میں ہے, جو ان کی پراپرٹی پاکستان میں ہے, وہ اس کا کیا ہوگا, اور اگر وہ کسی کے سپرد اس کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. پاکستان کا جو قانون ہے اس میں دو طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی پراپرٹی, اپنی جائیداد, اپنا مکان, اپنا گھر, اپنی جو زرعی اراضی ہے وہ کسی کو سپرد کر سکتے ہیں. اس کا ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو مختار خاص ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مختار خاص یا اس کو اسپیسیفک پاور آف اٹارنی انگلش میں کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے. اسپیسیفک کا مطلب یعنی کہ کسی خاص کام کے لیے. اگر تو آپ کسی کو سپردگی دینا چاہتے ہیں کہ وہ عدالتی جو اختیارات ہیں, عدالتی جو میٹر ہیں, عدالت میں کوئی دعویٰ چل رہا ہے, کوئی اپیل چل رہی ہے, کوئی نگرانی چل رہی ہے, یا سول کورٹ میں یا یہ ریونیو کورٹ میں کوئی بھی میٹر چل رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں پاکستان کے اندر موجود نہیں ہوں, میں بیرون ملک ہوں, تو میرے بعد ان دعویٰ جات کا کیا ہوگا اور وہ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا, کون وہاں پہ پیش ہوگا. یہ سول میٹرز کے لیے, فوجداری کے لیے نہیں ہے. تو آپ اس کو ایک مختار نامہ جس کو اسپیسیفک کہتے ہیں, خاص جو ہے وہ اس کے نام جو ہے وہ ایک بنا کے دے دیتے ہیں. پہلے یہ 500 کا ہوتا تھا, اب یہ اس کی جو سرکاری فیس ہے وہ 1000 روپے آپ وہ لیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ لکھیں گے کہ میں اپنے روزگار کے چکر میں فلاں ملک میں جا رہا ہوں, تو میرے بعد جو یہاں پہ دیوانی معاملات ہیں وہ محکمہ ریونیو کے ہیں یا سول کورٹ کے ہیں, یہ فلاں بندہ جو ہے وہ دیکھے گا. اس طرح جو ہے وہ اپنی آپ دعویٰ جات میں عدالت میں اپنی پراپرٹی کسی کے سپرد کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہوتا ہے مختار عام جس کو کہا جاتا ہے, وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس میں آپ اپنی ساری کی ساری جو ہے وہ کامن پاورز جو ہوتی ہیں, اس کو جنرل پاور آف اٹارنی بھی کہتے ہیں, وہ ساری کی ساری آپ اپنی جو پاورز ہیں وہ دوسرے بندے کے سپرد کر سکتے ہیں کہ وہ میرے بعد میری جائیداد کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے, اس کو کسی کو فروخت بھی کر سکتا ہے. اب یہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں فروخت کی بھی آ جاتی ہے. مختار خاص جو ہوتا ہے اس میں فروختگی نہیں ہوتی ہے. مختار عام میں وہ کلی طور پہ آپ دوسرے کو اس کا اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی جائیداد اس کو ٹھیکہ پہ دے سکتا ہے, لیز پہ دے سکتا ہے, پٹے پہ دے سکتا ہے, یا اس کو فروخت کر سکتا ہے. جو مختار عام ہوتا ہے اس کی سرکاری فی بھی ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے وہ مختار خاص میں نہیں ہوتی ہے, لیکن جو مختار عام ہے اس کی فیس بھی ہوتی ہے. وہ فیس پے کرنے کے بعد آپ متعلقہ تحصیلدار کے پاس جو محکمہ ریونیو ہے, محکمہ مال ہے, وہاں پہ جو آفیسر ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں, اور جو کسی کو مختار عام بنا رہا ہے وہ اور جس کو بنایا جا رہا ہے دونوں کے وہاں پہ بیانات ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی کو یہ پاور دے سکتے ہیں. اگر آپ آلریڈی بیرون ملک رہ رہے ہیں تو آپ یہ سارا کا سارا کام ایمبیسی کے ذریعے کریں گے, تھرو فارن آفس کریں گے. اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ کسی کو مختار عام بنا کے باہر چلا جائیں, اگر آپ باہر ہیں تو پھر فارن آفس کے ذریعے آپ کسی کو مختار خاص بنا سکتے ہیں. اس طرح آپ جو اپنی جائیداد ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں, وہ کسی ٹرسٹ وردی بندے کو جو مختار عام ہے اس کے حوالے سے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ کیونکہ کلی اختیار آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کوئی جو ٹرسٹ وردی ہے جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ بھروسہ ہے اس کو بنانا چاہیے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کی جائیداد کی دیکھ بھال ہو سکتی ہے. تھینک یو.